ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوڑ کا مرض تھا اسے، دوسرا گنجا شخص تھا، اور تیسرا نابینا شخص۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اللہ نے چاہا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا نا بندہ، اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، یعنی تم کون سی چیز سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ ہو، اچھی چمڑی ہو، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، مجھ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، تو میرا خوبصورت رنگ ہو اور خوبصورت چمڑی ہو۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے جب اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے صحت یاب کر دیا، اس کی جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی، اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرتے ہو، یعنی کس طرح کا مال تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اونٹ جو ہے نا، اونٹ سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اونٹنی میں اتنی برکت دی کہ اس کی ایک وادی اونٹوں کے ساتھ بھر گئی۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس گیا اور گنجے کو کہنے لگا کہ تو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند کرتا ہے، تمہیں کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس نے کہا عمدہ بال، اور جو میرا عیب ہے نا، یہ میرا عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ امتحان تھا ان کا، امتحان لینا چاہتا تھا رب کہ میں دیکھوں کہ میں ان کو نہیں عطا کیا ہوا تو یہ کس حال میں، ان کو میں نے بیماری دیا کس حال میں، جب میں ان کو عطا کروں گا ان کی بیماری بھی ختم، ان کو مال بھی بے شمار دوں گا، تو پھر میں دیکھوں گا یہ بندے میرے کتنا شکر گزار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، لوگو تم شکر کرو گے رب تمہیں زیادہ دے گا۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے عمدہ قسم کے بال دیے، اور پھر فرشتہ کہنے لگا کہ تم کون سا مال پسند کرتے ہو، یہ تو بھلا بتاؤ تمہیں کون سا مال عزیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے جو ہے نا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گاؤں میں، اس گائے میں اتنی زیادہ برکت دی کہ گائے ہی گائے ان کے پاس بے شمار، ایک ان کی وادی جو ہے وہ بھری گئی۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا،
جس کی آنکھیں نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، آنکھوں کی قدر آنکھوں والوں سے پوچھو کہ کیا قدر ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو، پھر پتا چلے۔ آنکھوں والوں کو تو کیا پتا چلے گا، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے جب پوچھو گے تو وہ کہے گا اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ فرشتہ جب اندھے کے پاس گیا، اسے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کیا چاہیے، میں تو اندھا ہوں، مجھے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ہوں، میں یہ رب کی دنیا دیکھوں، رب کے نظارے دیکھوں، عوام دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بنائی واپس آ گئی، اس کو آنکھیں مل گئی۔ فرشتے نے پوچھا یہ تو بتا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری جو ہے بکریاں بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی، اس کے لیے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مال میں اتنی زیادہ برکت رکھی، اتنی برکت ڈالی کہ اس کے پاس بے شمار بکریاں ہو گئی۔ اونٹوں والے کے پاس اونٹنیاں، اونٹ بہت زیادہ، اور گائے والے کے پاس بے شمار گائے، اور بکریوں والے کے پاس بے شمار بکریاں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ اس فرشتے کو جو ہے نا پہلی شکل میں بھیجا، اور سب سے پہلے یہ کوڑی جو کوڑ کے مرض میں تھا نا، اس کے پاس یہ فرشتہ گیا، اور ایک نہایت مسکین فقیر بن کر، اور اس نے کہا، فرشتے نے کہا میں تو ایک غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا۔ کوڑی کو کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا خوبصورت چمڑا بھی دیا ہے، تمہیں رنگ بھی دیا ہے، تمہیں اتنی زیادہ اونٹیں بھی دی ہیں، مال و دولت بھی دیا ہے، تو ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، میرا سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، آزمائش بن کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے فرشتے سے کہا میرے ذمے حقوق اور بہت سے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میرے ذمے حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی مرض نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گن کھاتے تھے، لوگ تمہارے قریب ہی نہیں آتے تھے؟ تم ایک فقیر اور مسکین آدمی تھے، تمہارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ اونٹیں تھی ہی نہیں، نہ تمہارے پاس یہ اتنا خوبصورت چمڑا اور نہ رنگ تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ کہتے کم ظرف جو نا، کم ظرف، اس کو جب مال مل جائے نا، کوئی عہدہ مل جائے تو وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، مال مل جائے تو غریب کو وہ غریب نہیں سمجھتا، اس کی خاصیت ہی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ تم تو وہ تھے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے ابا و اجداد بھی امیر تھے، میرے دادا بھی امیر تھے، میرے باپ بھی امیر، میں بھی امیر، یہ تو میری جو یہ دولت ہے نا، یہ میرے باپ دادا سے ہے، دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کا فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اگر تو تم نے یہ بات جھوٹ کہی نا کہ میرا یہ مال ہے، میں ٹھیک ٹھاک تھا، میرا مال تو یہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اگر تو تم نے جھوٹ بولا اللہ تمہیں پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے، گنجے کو اپنی صورتحال بتاتا ہے، کہتا ہے میں ایک غریب مسکین ہوں، سفر پر جا رہا ہوں، اور میرا ساز و سامان بھی ختم ہو گیا ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی حاجت روا بھی نہیں، میں کس سے التجا کروں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو مجھے جو ہے نا ایک گائے دی جائے، ایک گائے دو، تاکہ میں جو ہے نا اپنا سفر جو ہے نا وہ پورا کر سکوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ
نہیں کچھ دے سکتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے اوپر بھی بہت زیادہ حقوق ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کیا تم وہی نہیں کہ لوگ تم سے گن کھاتے تھے، تم سے پرہیز کرتے تھے، اور تم ایک غریب قسم کے اور مسکین قسم کے بندے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری یہ مال و دولت جو ہے یہ تو میرے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے، دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس چلا گیا، اندھے کے پاس چلا گیا اور جا کر اسے کہا کہ میں ایک مسکین ہوں اور تمام سامان ختم ہو چکا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع بھی نہیں، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی لوٹا دی، تمہیں اتنا مال دیا، ایک بکری مانگتا ہوں اور تاکہ میں اپنی سفر کی حاجت پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا واقعہ میں اندھا تھا۔ اندھے نے کیا کہا؟ واقعہ میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، آنکھیں دی۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، لوگو تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ اس نے وہ بات یاد رکھی، اس نے وہ یاد رکھا کہ میری آنکھیں نہیں، اس نے یاد رکھا کہ میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے یاد رکھا یہ میں پہاڑوں کو، یہ درختوں کو، یہ میں رب کے نظاروں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے یاد رکھا کہ میں اپنے بال بچے کو، میں نے اپنی بیوی کو، میں اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ بات یاد رکھی۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو اس ذات کے نام پر ایک بکری مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ، اس ذات کا تم نے واسطہ دیا، جتنی بکریاں کی ضرورت ہے تمہیں لے جاؤ۔ اس نے مجھے، میرے بھائیوں یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں ان سے پوچھیں، ہاتھ ان سے پوچھیں جن کا ہاتھ نہیں ہے، ٹانگوں والوں کی قدر اس سے پوچھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ کا جو معذور ہے اس سے پوچھے نعمت کیا چیز ہے۔ ہم تو کھاتے بھی ہیں اس رب کا، پیتے بھی ہیں، اچھا چلتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، ذائقہ بھی چکھتے ہیں، لیکن اس رب کی پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، کبھی شکر ہی نہیں کیا اس رب کا، کبھی اس کو یاد ہی نہیں کیا۔ تو وہ بینائی والا، وہ نبینا شخص جو تھا، وہ کہنے لگا بالکل ایسی بات ہے، میں نبینا تھا، تم ایک بکری کیوں سوال کرتے ہو، اس کے نام پر ایک بکری کیوں مانگتے ہو؟ فرمایا کہ تم جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ، جتنی تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ اس ذات کا جب تم نے سوال کیا میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے، دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے اور وہ پھر اسی حالت میں چلے گئے۔ اور نبینے نے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا، اس نے وہ وقت یاد رکھا کہ میں کیسا تھا اور اللہ نے مجھے نوازا۔ اس لیے اگر اللہ تمہیں دے مال، اس وقت کو یاد رکھنا۔ آج یہ ہمارے پر حکمران، ظالم قسم کے حکمران کیوں مسلط ہیں؟ انہیں کیا پتہ غریب، جب انہوں نے غربت دیکھی ہو تو انہیں غریب کا احساس ہو۔ جب 500 روپے کمانے والا گھر لے کر جاتا ہے، سامان نہیں ملتا، فاقے ہوتے ہیں، تو انہیں کیا پتا، ان امیروں کو کیا پتا غریبی کیا ہے، 500 میں کیا کچھ، جن کے ایک ایک دن کا لاکھوں کا خرچہ ہو۔ تو اس لیے جب رب تمہیں نعمتیں دے دے تو اسے یاد رکھنا اور رب کا شکر ادا کرنا، کبھی ناشکری نہ کرنا، اور یہ دعا کرتے رہنا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ رب سے دعائیں کرنا،
اللہ کبھی بھی تمہاری نعمتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان کے شکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ عبرت والوں کے لیے یہ بحث کرتا ہے کس طریقے سے رب نے انہیں عطا کیا اور پھر ان کا امتحان لیا۔ رب کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی چھین کر بھی آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں ان کو بنائی ان کی لے کر بھی آزما دیتا ہے اور کبھی ان کو دے کر بھی آزماتا ہے۔ ان سے مال لے کر بھی آزماتا ہے، ان کو دے کر بھی آزماتا ہے۔ ان سے اولادیں چھین بھی لیتا ہے، ان کو اولادیں دے بھی دیتا ہے، پھر بھی آزماتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کتنے صبر کرتے ہیں میرے بندے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق